بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق اور عزت کسی کی اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کا، سورج مکھی کی بیچ لے، اس کا سپوب بنا لے، جتنا سپوب بنا اس سے دگنی شکر ملا لے۔ رات کو روزانہ 12 گرام یہ سپوب دودھ کے امرا لے۔ کچھ عرصے اس کو مسلسل استعمال کرنے کے بعد کالے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 وقت فجر، عصر اور عشاء پانی کے ساتھ نگال لیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ 2 لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کی چند قطرے ڈالیں اور متصل دانت یا داڑھی پر لگائیں، انشاءاللہ درد سے فوری نجات مل جائے گی۔ پتے کی پتری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کی پتوں کا رس 250 گرام پیے، فائدہ ہوگا۔ جس گھر میں پرندوں کو، جانور اور چونٹیوں کو رزق ملتی رہیں، اس گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چونٹیوں اور بلی وغیرہ کو کھانا، دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کی گھر کا کچن کبھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ کامیاب ہونے کی 3 اصول ہیں۔ خود سے وعدہ کرو، محنت زیادہ کرو اور مضبوط ارادہ رکھو۔ پاؤں کی تلوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کے کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنی گہری تعلق ہے جتنے روح کا انسان سے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو لیموں کا رس پینے سے کانٹا گل کر نیچے گر جائے گا۔ موسم بدلنے سے جسم بھاری لگے اور بدن ٹوٹے لگے تو تلسی جیسا نیزبو کہتے ہیں، اس کی 7 پتے خشک پتے لے کر 1 پیالی پانی میں بھگو کر کہوہ بنا کر اس میں ذرے سی چینی یا نمک ملا کر پی لیجیے، نزلہ ختم ہوگی، سر درد بھی غائب ہو جائے گا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، جگر کی خلیے سے دوبارہ بنانے میں مدد کرتی ہے اور جسم کی فاسد مواد کی اخراج میں بہت ہی مفید ہے۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیموں پانی ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ لیموں اور پانی کے ساتھ ملنے سے جگر جو عزائم بناتا ہے، اتنی وفر مقدار میں جگر کو کسی اور غذا کی پانی سے ملنے پر نہیں بنا سکتی۔ اگر پودینے کا قہوہ روزانہ صبح و شام 1 پیالی پیا جائے تو نہ صرف معدہ درست رہتا ہے بلکہ چہرے پر نکھار آتا ہے۔ اگر بچوں کی پیٹ میں درد ہے تو چند دانے پودینے کی پتے چبانے کے لیے دیں۔ گردے کی پتری کو ختم کرنے کے لیے پودینہ بہترین ہے۔ گڑ میدہ اپنے صحیح بناؤ، کھانے کے بعد گڑ کھاؤ، دائمی قبض بھگاؤ۔ ہلکا براؤن گڑ کھاؤ، کھانسی اگر ہو جائے ثانی کی طرح گڑ کھاؤ۔ موٹاپا اگر تمہیں ہو جائے پابندی سے گڑ کھاؤ۔ اعصابی کنچار تھوڑا تھوڑا گڑ کھاؤ۔
ریشہ بلغم سب بگاؤ، گڑ کھاؤ۔ نماز فجر کے بعد ضدی اور بات نہ ماننے والے اولاد کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہید 21 بار پڑھ کر انشاءاللہ اولاد نیک اور فرمانبردار ہو جائے گی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتا ہے، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے، چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کی پیس کر روز لگائے۔ جو بچے پیشاب کرتے ہوں تو انہیں روزانہ 1 چائے کا چمچ شہد کھلانا بہت ہی مفید ہے۔ کلونجی سوپ اور بادام ان سب کا سفو بنا کر روزانہ 1 چمچ کا نظر تیز ہو جائے گی، کم سنائی دیتا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ صبر کرو اور اس سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اس وقت ذلیل و خوار ہو جاتا ہے جب اس سے اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو تو زیتون کا تیل مالش والا لے کر آنکھوں اور پاؤں کی مالش کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری ہے، 1000 لاکھوں نسخیات اور کشتے ٹوٹ کے چھوڑے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 لونگ کھانا شروع کر دے۔ چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ مرد طاقت کے لیے جان تلمکانہ ہم وزن لے کر صفوف بنا لے اور ہم وزن مستری شامل کر لے، اور ہمیشہ 6 ماشی صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ فوائد میں کتنے ہی نسخے ہیں، قیمتی نسخوں سے بڑھ چڑھ کر ہیں، دانائی دانہ کا تابعدار ہیں۔